تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے تو اس کے ارکان کی اکثریت بھی اب یہ حمایت کر چکی ہے کہ MOU اب ختم ہو جانا چاہیے۔ موجودہ بحران ممکنہ طور پر مکمل جنگ اور مکمل امن کے درمیان بار بار ایک پینڈولم کی طرح جھولتا رہے گا۔ واشنگٹن اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن اسی طاقت کے استعمال سے بعض اوقات وہی عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کے اتحادی خود اب خوف زدہ ہیں۔ موجودہ بحران کا ایک متضاد نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ فوجی دباؤ نے ایران کے اتحادی نیٹ ورک کو ختم کرنے کے بجائے اسے مزید مضبوط شناخت فراہم کی ہے۔ امریکہ جتنا زیادہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرتا ہے، ایران کے لیے ہرمز کی اہمیت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آبنۂ ہرمز کی جنگ، باب المندب کا سایہ اور ایران کی مزاحمت۔ کیا امریکہ ایک اسٹریٹجک جال میں پھنس چکا ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ 15 اور 16 جولائی کی درمیانی شب مغربی ایشیا میں جنگ نے ایک بار پھر ایک خطرناک موڑ لے لیا ہے۔ امریکہ نے جنوبی ایران، خلیج فارس کے ساحلی علاقوں اور آبنۂ ہرمز کے اطراف متعدد نئی فضائی کارروائیاں کی ہیں، جن میں ساحلی دفاعی تنصیبات، فوجی بیرکیں، لاجسٹک مراکز اور بعض توانائی سے متعلق بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ امریکہ کا دعویٰ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہواز میں ایک بچوں کے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہاسپٹل تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس ہسپتال کو بڑی تیزی کے ساتھ مریضوں سے خالی کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس پر حملے کر رہا ہے، وہ صرف اندازے سے ٹامک ٹوئیوں کے ساتھ حملے کر رہے ہیں۔ ان کے پاس پراپر انٹیلیجنس نہیں ہے، اور ان کے پاس پراپر انٹیلیجنس کی کمی کا یہ حال ہے کہ جنگ کے پہلے دن سے ہی جب انہوں نے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو تہران میں بمباری کر کے شہید کیا تھا، تو اسی دن انہوں نے ہرمزگان جو ایک صوبہ ہے آبنۂ ہرمز کے پاس کر کے، وہاں کے ایک شہر میناب کے ایک سکول پر 3 ٹاماہاک مارے تھے، جس سے 167 یا 168 بچیاں وہیں پہ شہید ہو گئی تھیں۔ تو یہ ان کی کل انٹیلیجنس ہے۔ تو بہرحال دعوے ان کے بہت ہے کہ ہم ایران کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، جو کہ پرشین گلف کے ساحلی علاقوں پر ہے۔ تو دوسری طرف ایران نے نہ صرف ان حملوں کو 8 جولائی کے بعد ہونے والی جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، بلکہ واضح اعلان کیا ہے کہ اب وہ خود کو اس مفاہمتی فریم ورک کا پابند نہیں سمجھتا ہے، اور اس نے بھی امریکہ کے جو بھی بیسز ہیں اس علاقے میں، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہاں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور ایران کا جو مزاحمتی نظام ہے وہ اس وقت ڈی سینٹرلائزڈ ہے 28 فروری 2026 سے ہی۔ اب ایک سینٹرلائزڈ کمانڈ سسٹم نہیں ہے، اعلانات ضرور سینٹرلائزڈ کمانڈ سسٹم سے ہوتے ہیں، لیکن 30-31 جو ان کے کمانڈ سسٹمز جو بن چکے ہوئے ہیں موزیک ڈیفنس سسٹم کے تحت، جس پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی ہے، اس کے مطابق یہ ہر انڈیپینڈنٹ یونٹ اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے کہ ایران کی اور اسلامک ریپبلک کی سلامتی کے لیے کیا حملہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک کمانڈ یونٹ جو ہے وہ عمان کے امریکہ میں جو تیل کے ذخائر ان پر حملہ کرتا ہے، تو سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے یہ علم میں نہیں ہے۔ تو اب اس سے انداز ہو سکتا ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ اسیمیٹرکل، غیر روایتی قسم کی جنگ بن چکی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی جب کافی عرصے بعد تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے تو اس کے ارکان کی اکثریت بھی اب اس موقف کی حمایت کر چکی ہے کہ MOU اب ختم ہو جانا چاہیے اور امریکہ کو بھرپور جواب دینا چاہیے، یعنی اس کے جتنے حملے ہو رہے اس سے زیادہ بڑھ کے ایران حملے کرے۔ جبکہ تہران نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکی دباؤ اور بحری ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ جاری رہا تو اس کے نتائج صرف آبنۂ ہرمز تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ خطے کی دیگر اہم بحری گزرگاہیں بھی اس کی لپیٹ میں اور اس بحران کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ کھلا اشارہ باب المندب کی اسٹریٹ پر ہے، یعنی اس آبنائے باب المندب پر ہے۔ تو یہ صورتحال صرف ایک فوجی تصادم نہیں رہا ہے، بلکہ ایک بنیادی سوال کو جنم دے رہا ہے۔ اگر امریکہ کے پاس بے مثال فضائی طاقت ہے، جدید ترین اسلحہ ہے، درجنوں فوجی اڈے ہیں، نیول فلیٹس ہیں، یعنی جو یہاں پہ بحری بیڑے ہیں ان کے،
اور اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ $1 ٹریلین کے قریب ہے۔ اگر یہ سب کچھ امریکہ کے پاس موجود ہے تو وہ ایران کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ کیوں ہر نئی بمباری کے بعد ایران پسپا ہونے کے بجائے مزید سخت موقف اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے؟ اور کیوں واشنگٹن کی فوجی برتری اب تک سیاسی کامیابی میں تبدیل نہیں ہو سکی ہے؟ 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے سربراہ، یعنی امریکی فوج کے جو سربراہ بنتے ہیں، جنرل ڈان کین، انہوں نے صدر ٹرمپ اور اعلیٰ حکام کو خبردار کیا تھا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی آسان یا فوری فتح ثابت نہیں ہوگی۔ انہوں نے ممکنہ امریکی نقصانات، طویل جنگ کے خطرات اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ فوجی طاقت کے ذریعے مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ امریکی فوج کے سربراہ نے اپنی بریفنگ میں صدر ٹرمپ اور دوسرے اعلیٰ حکام کو خبردار کر دیا تھا 28 فروری سے پہلے ہی۔ تو یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر حالیہ دنوں میں متعدد بین الاقوامی تجزیہ کاروں، سابق امریکی حکام اور مغربی ایشیا کے جو دفاعی ماہرین یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے توجہ مرکوز کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے افراد بھی شامل ہیں جو ایران کے حامی نہیں سمجھے جاتے ہیں، مگر ان کا تجزیہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جنگ صرف میزائلوں اور بمبار طیاروں کی نہیں بلکہ سیاسی ارادے، معاشی برداشت اور جغرافیائی برتری کی جنگ بن چکی ہے۔ یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر رابرٹ پیپ، انہوں نے اس تنازع کے آغاز میں ہی اس کے ممکنہ خطرناک نتائج سے خبردار کر دیا تھا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک ایسکیلیٹوری لیڈر ٹریپ میں پھنس چکا ہے، جہاں ہر نئی فوجی کارروائی پہلے سے زیادہ بڑے تصادم کا راستہ کھول رہی ہے، اور بالآخر یہ حکمت عملی خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پروفیسر پیپ کے مطابق واشنگٹن ایران کے خلاف دباؤ بڑھاتے ہوئے زمینی کارروائی کے امکان کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایسی مداخلت امریکی فوجیوں کے لیے انتہائی خطرناک اور ممکنہ طور پر تباہ کن نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون کی ایک سابق اہلکار ہے، ان کی ریسرچر ہیں علیہ عود اللہ۔ انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں اعتراف کیا کہ انہیں اس بات پر شدید شبہ ہے کہ مزید بمباری ایران کو جھکانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ ان کے مطابق گزشتہ کئی ماہ کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران ہر قیمت پر اپنی اسٹریٹجک برتری برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی فریق اس بات کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ امریکہ ہوگا، یعنی امریکہ پہلے بلنک کرے گا، کیونکہ ایران کے طرز جنگ کی قیمت واشنگٹن کے مقابلے میں کہیں کم ہے، جبکہ اس کے اثرات عالمی معیشت پر کہیں زیادہ پڑ رہے ہیں۔ یعنی ایران 15,000 سے لے کر 20-25 زیادہ سے زیادہ $50,000 کے مالیت کا ایک ڈرون پھینکتا ہے، جبکہ امریکہ کو اس کو صرف روکنے کے لیے 5 ملین یا 2 لاکھ یا 10 ملین کے میزائلز یا انٹرسیپٹرز جو ہے، یعنی ان میزائلوں کو روکنے یا ڈرونز کو روکنے کے لیے جو میزائل انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اتنے ملینز کی مالیت کے۔ تو علیہ عود اللہ نے ایک اور اہم نقطہ بھی اٹھایا۔ ان کے مطابق ایران کے لیے آبِ ہرمز میں کشیدگی برقرار رکھنا نسبتاً آسان اور بڑی کم قیمت پر ممکن ہے، جبکہ امریکہ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیول فلیٹس، ایئر بمبارڈمنٹ یعنی فضائی کارروائیاں اور بڑی ماڈرن قسم کی ویپنری اور مسلسل سرویلنس ہے، اور اپنے علاقے اور اتحادیوں کے دفاع پر بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ ان کے بقول یہی عدم توازن اس جنگ کو امریکہ کے لیے مسلسل مہنگا اور ایران کے لیے نسبتاً قابل برداشت بنا رہا ہے۔ اسی حقیقت کو امریکی نژاد ایرانی اسکالر اور خارجہ پالیسی کے ممتاز ماہر ٹریٹا پارسی نے ایک مختصر مگر نہایت جامع تبصرے میں بیان کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، وائٹ ہاؤس کا خیال ہے کہ فوجی کارروائی ایران کو کمزور کر دے گی اور وہ اپنی سب سے بڑی اسٹریٹجک برتری یعنی آبِ ہرمز سے دستبردار ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکہ جتنا زیادہ ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایران پر بمباری کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ ایران اس نتیجے پر پہنچتا ہے
کہ امریکی فوجی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ہرمز پر مضبوط کنٹرول برقرار رکھنا اس کی ناگزیر ضرورت ہے، اور یہی امریکی حملے پوری ایرانی عوام کو قائل کر رہے ہیں کہ ہرمز پر قبضہ رکھنے کے لیے کچھ بھی قربانی دی جائے، ایران تیار ہے۔ در حقیقت یہی اس پوری جنگ کا ایک مرکزی تضاد ہے۔ واشنگٹن کا خیال ہے کہ بڑھتا ہوا فوجی دباؤ تہران کو مذاکرات کی میز پر امریکی شرائط قبول کرنے پر مجبور کرے گا، جبکہ تہران ہر نئے حملے کو اس بات کا مزید ثبوت سمجھ رہا ہے کہ اگر اس نے آبرے ہرمز پر اپنی اسٹریٹجک گرفت کمزور کی تو مستقبل میں اس کی دفاعی صلاحیت بھی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ اب ایران کے لیے کوئی وے آؤٹ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ لہذا ایران اب ڈیسپریٹ ہو کے لڑے گا آبرے ہرمز پر اپنا کنٹرول بحال رکھنے کے لیے، اور اس کنٹرول کو بحال رکھنے کے لیے یا اس کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے ایران کو کوئی بہت بڑی قربانی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس نقطے پر لبنان سے شائع ہونے والی تحقیقی پلیٹ فارم کی ایک حالیہ جو پینل ڈسکشن ہے، دی کریڈل جو ہے، ان کی پینل ڈسکشن بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس پروگرام میں میزبان سیما عطیم کے ساتھ ان کے تجزیہ کار کریم شامی اور ڈاکٹر محمد حسن سویدان، انہوں نے اس بحران کو صرف ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع قرار دینے کے بجائے اسے دو بڑی تاریخی تبدیلیوں کے تناظر میں دیکھا کہ یہ ہسٹورک چینجز آ رہی ہیں، ایک ہسٹورک پیراڈائم شفٹس آ رہے ہیں دو قسم کے۔ تو ڈاکٹر سویدن کے مطابق موجودہ جنگ دراصل 7 اکتوبر 2023 کے بعد شروع ہونے والی وسیع تر علاقائی کشیدگی کا تسلسل ہے، ایک اس جنگی کیفیت کا تسلسل ہے جس میں اسرائیل، ایران، انصار اللہ ایک طرف اور امریکہ اور دیگر علاقائی قوتیں اپنی بقا اور اثر و رسوخ کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں بلکہ ایک ایسے وقت میں لڑی جا رہی ہے جب عالمی طاقت کا توازن بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اس لیے اس جنگ کا نتیجہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ بھی طے کرے گا کہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام میں کون سی طاقت کس مقام پر کھڑی ہوگی، یعنی جو ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے اور ایک جو نیا پیراڈائم شفٹ کے بعد جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں کون کس مقام پر اور کہاں کھڑا ہوگا، یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہے۔ تو اسی بحث میں کریم شامی نے ایک اور دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے۔ ان کے مطابق امریکی قیادت کی اصل ترجیح صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایران سے ایک ایسا نیا نیوکلیئر معاہدہ حاصل کرنا ہے جسے صدر ٹرمپ اپنی سیاسی کامیابی کے طور پر پیش کر سکے۔ تاہم ایران کا اصرار ہے کہ پہلے امریکہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کیے گئے وعدے پورے کرے، اس کے بعد ہی کسی نئے جوہری مذاکرات یا نیوکلیئر مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے۔ یہی بنیادی اختلاف دونوں ممالک کو وقفے سے دوبارہ تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے، اور آپ نے ہرمز کی بندش کے بعد جو امریکہ اور دنیا کی اکانومی پر دباؤ بڑھا ہے، اس نے امریکہ کو اب یا تو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے یا ایران پر مزید حملے کرنا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ مزید حملوں سے اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں تجزیہ کاروں کا مشترکہ نتیجہ یہ تھا کہ امریکہ شاید محدود فوجی دباؤ کے ذریعے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک مکمل اور طویل جنگ سے بھی گریز کر رہا ہے جس میں وہ پھنستا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی جنگ کی معاشی اور سیاسی قیمت صرف ایران ہی نہیں بلکہ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کو بھی ادا کرنا پڑے گی۔ فی الحال تو ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے اس جنگ کی وجہ سے وہ $100 ارب کے قریب پہنچ گئے ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کل کاسٹ الٹیمیٹلی $1 ٹریلین تک جائے گی۔ لیکن صرف یہی نقصان نہیں ہے، جو امریکہ کے اتحادیوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، جو اس علاقے میں اس جنگ کی وجہ سے جو تیل کی سپلائی دنیا بھر میں رکی ہوئی ہے، اس سب کی قیمت نہ صرف یہ خطے کے ملک ادا کر رہے ہیں بلکہ دنیا کی اکانومی بھی ادا کر رہی ہے۔ اس لیے موجودہ بحران ممکنہ طور پر مکمل جنگ اور مکمل امن کے درمیان بار بار ایک پینڈولم کی طرح جھولتا رہے گا، جہاں ہر چند ہفتوں بعد ایک نئی فوجی لہر آئے گی، پھر محدود سفارتکاری شروع ہوگی، اس کے بعد پھر دوبارہ کشیدگی بڑھے گی اور پھر لڑائی ہوگی اور پھر سفارتکاری کا وقت آئے گا۔ تو بہرحال پاکستان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ایران سے تعلقات خراب کرنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کا وقت ابھی بھی ہے۔ ٹرمپ کے کہنے پر آپ کو ایران سے پھر مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تجزیہ ایک زمینی حقائق سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ 15 اور 16 جولائی کے تازہ حملوں نے واضح کر دیا ہے کہ واشنگٹن ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہا ہے،
مگر اب تک اس دباؤ سے تہران کے سیاسی رویے میں وہ تبدیلی نہیں آئی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس کے برعکس ایرانی قیادت ہرمز کو پہلے سے زیادہ اپنی قومی سلامتی کا بنیادی ستون قرار دے رہی ہے، جبکہ خطے کے کئی مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو بحران صرف ہرمز تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بحر احمر اور باب المندب تک بھی پھیل سکتا ہے، جس کے عالمی تجارت اور توانائی کی منڈیوں پر کہیں زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر یہ دو اسٹریٹ یعنی آبنۂ ہرمز اور آبنۂ باب المندب یہ بند ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ دنیا کی $2 ٹریلین کی تجارت کا سامان جو ہے یا اشیاء جو ہیں ان پر ایک بہت بڑی رکاوٹ لگ جائے گی۔ تو اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کیا نقصان ہوگا۔ اگر آبنۂ ہرمز اس موجودہ بحران کا مرکزی نقطہ ہے تو باب المندب اس کا اگلا ممکنہ محاذ بن سکتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جسے کئی علاقائی تجزیہ کار مغربی ایشیا کے موجودہ بحران میں سب سے زیادہ خطرناک پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ میں نے اس پر 3 قسطوں پر مبنی ایک بحث، ایک تجزیہ جو ہے وہ ابھی نشر کیا ہے، آپ پیچھے جا کے سن سکتے 2-3 دن پہلے میں۔ تو کیونکہ ہرمز اور باب المندب محض 2 آبی گزرگاہیں نہیں بلکہ عالمی معیشت کی 2 اہم شریانیں ہیں، آرٹریز ہیں۔ ایک طرف خلیج فارس سے نکلنے والا تیل اور گیس دوسری منڈیوں میں، عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے، دوسری طرف بحر احمر کے راستے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان اربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے، $1 ٹریلین کے قریب ہوتی ہے۔ اس لیے ایران کا آبنۂ ہرمز کو دباؤ کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا اور یمن کا باب المندب پر اثر و رسوخ رکھنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ اسٹریٹجک مسئلہ بن گیا ہے۔ امریکہ کی فوجی طاقت ان دونوں گزرگاہوں کے گرد موجود ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں مستقل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے صرف ایئر کرافٹ کیریئر، میزائل دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم یا انٹرسیپٹرز جو ہیں یا فضائی حملے کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے مقامی سیاسی استحکام اور علاقائی قبولیت بھی درکار ہوتی ہے، جو اس وقت کم از کم امریکہ کے پاس نہیں ہے، اور یہ اس قسم کے علاقے میں ایک شدید بحران کا شکار ہو چکا ہے امریکہ۔ ہرمز ایران کی کمزوری یا اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجک طاقت؟ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہرمز پر اگر ایران قبضہ کرے گا تو ایران کی بہت پٹائی ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ امریکی حکمت عملی کا بنیادی مفروضہ یہ رہا ہے کہ اگر ایران کے ساحلی دفاعی بحری تنصیبات اور میزائل صلاحیت جو ہے یعنی پرشین گلف میں جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے تو تہران آبنۂ ہرمز کے معاملے پر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایران کے نقطہ نظر سے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تہران کے لیے ہرمز صرف ایک تجارتی راستہ نہیں بلکہ ایک دفاعی ڈیٹرنس کا ذریعہ ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ روایتی جنگ میں امریکہ جیسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کہاں $1 ٹریلین کا بجٹ اور کہاں صرف 8 سے 10 بلین، یا بہت سے لوگ جو مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں کہ ایران کے وہ بھی چھپا ہوا بجٹ بھی وہ ملا بھی لیا جائے تو $15 ارب سے زیادہ ایران کا سیکیورٹی، دفاعی اور انٹیلیجنس کا بجٹ نہیں بنتا ہے، جبکہ امریکہ کا اگر یہ سارا بجٹ ملا لیا جائے تو یہ 1.5 ٹریلین تک چلا جاتا ہے۔ تو جب ایران اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے ممکن؟ اس کے لیے اس کی حکمت عملی غیر متناسب یعنی اسیمیٹرکل وارفیئر پر مبنی ہے، جس میں کم قیمت لگتی ہے، ذرائع بھی کم لگتے ہیں اور زیادہ طاقتور مخالف پر زیادہ سیاسی اور معاشی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اور ایران کے جو سب سے بڑے جو 3 ہتھیار ہیں اس وقت، سب سے پہلا تو یہ ہے ان کے عوام کا حوصلہ۔ وہ کسی بھی برداشت کے لیے تیار ہیں، کسی بھی اکنامک، معاشی، یہاں تک کہ شہادتوں کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب تک اس پوری جنگ میں خلیج فارس کے جو عرب ممالک ہیں ان میں کل ہلاکتیں 50 بھی نہیں ہیں، جبکہ ایران کے اندر 4000 کے قریب ایرانی شہری اور لیڈرز اور بچیاں اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران میں جنگ غیر مقبول نہیں ہے۔ پھر وہ اکنامک پابندیاں برداشت کرنے کے عادی ہیں، وہ مزید پابندیاں برداشت کر سکتے ہیں، جنگ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس طرح سید علی خامنہئی کے جنازے کے موقع پر جو نعرے لگے انتقام کے اور انتقام کے اور انتقام کے، تو لگتا ہے کہ عوام اب انتقام لے کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہ ایک ان کی طاقت ہے۔ دوسری ان کی بڑی طاقت ان کی جغرافیہ ہے۔ آبنۂ ہرمز ایران کا اپنا علاقہ ہے،
اور وہاں پہ ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں، جو راکی جو کہہ لیں کہ جو چٹانیں ہیں وہاں پر آسان نہیں ہے لینڈنگ کرنا. ایک یہ ہے. تو اسی لیے ان کی ایران کے میزائلز اور ڈرونز، جس نے اسیمیٹریکل وارفیئر میں دنیا کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے. ایرانی میزائل، ڈرونز، ان کا ساحلی دفاعی نظام، ان کی تیز رفتار کشتیاں اور جغرافیہ پر مبنی ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اسی سوچ کا حصہ ہے. آبِ ہرمز ایک تنگ آبی گزرگاہ ہے جہاں ایران کے ساحلی علاقے، جزائر اور میزائل پوزیشنز اسے ایک قدرتی دفاعی فائدہ فراہم کرتے ہیں. اگر امریکہ ان میں سے کسی ایک جزیرے پر قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ خرق کا جزیرہ ہو یا کیش کا جزیرہ ہو، قشم پہ ان کے امکانات نہیں کرنے کی. وہ بڑا جزیرہ ہے، وہاں پہ بہت مزاحمت ہوگی، لیکن اس بات کا دور تک کچھ امکان سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ خرق پہ شاید قبضہ کریں یا کیش پہ. لیکن یہ دونوں جزیروں پر اگر وہاں پہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی، ایمفیبیس کارروائی ہوتی ہے اور فوج وہاں رکنے کی کوشش کرتی ہے امریکہ کی، تو وہ بڑے آرام سے سٹنگ ڈکس ثابت ہوں گے، جس طرح کہ بحرین، کویت اور قطر میں یا یو اے ای میں یا سعودی عرب میں جو امریکی جو فوجی اڈے تھے یا ایئر بیسز تھے وہ سٹنگ ڈکس ثابت ہوئے ہیں. اور یہ جو جزیرے ہیں یہ اس قسم کے سٹنگ ڈکس ہوں گے کہ جو ایران کے ساحل سے زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 میل دور ہیں، جس پر وہ آرٹلری کی ایک بوچھاڑ اگر ایک باری کر دے گا، ایک دن میں کر دے گا، تو سینکڑوں یا ہزاروں امریکی فوجی وہاں پہ ہلاک ہوں گے. کیونکہ امریکہ کو بھی کسی بھی ایک جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے تھیوریٹکلی تو لوگ کہتے 5 سے 6 ہزار سولجرز چاہیے ہوں گے، لیکن جو ماہرین ہیں، جو انٹیلیجنس کے وہ لوگ جنہوں نے اس علاقے کو دیکھا ہوا ہے، وہ کہتے کہ کم از کم 10 سے 15 ہزار امریکی سولجرز چاہیے ہیں کسی بھی ایک جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے. اور اگر وہ قبضہ کر لیں گے تو دو بڑے مسائل سامنے آئیں گے ان کے لیے. ایک لاجسٹک کی سپلائی، یعنی پانی، خوراک کی سپلائی، یہ ایک مسلسل خطرے میں چیز رہے گی. دوسرا یہ کہ وہ جب ایک جزیرے میں قید رہیں گے، یعنی قید ہی ہوں گے نا، پھر وہ ادھر ادھر بھاگ نہیں سکیں گے، تو سارا علاقہ جو وہ ایرانیوں کے لیے ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. یہ ان کو سب پتہ ہے کہ کون کہاں چھپ سکتا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف بمباری کریں گے، وہاں سے بیٹھ کے ڈرونز پھینکیں گے، میزائلز پھینکیں گے، شاید عام توپ خانے سے گولہ باری کرتے رہیں. اور یہاں پہ پھر امریکی سولجرز جو یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ سٹنگ ڈکس کی طرح ہلاک ہو رہے ہوں گے. تو دی کریڈل کے تجزیہ کار کریم شامی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کو متاثر کرنے کے لیے ایران کو کسی بڑی بحری جنگ کی ضرورت نہیں ہے. صرف محدود وسائل کے ذریعے بھی وہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے. یعنی کوئی بڑی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کچھ جزائر پہ قبضہ بھی کر لے تو ایران جو ہے وہ ساحلی شہروں سے نہیں، ساحلی شہر کے اندر 20، 30، 40 میل کے اندر سے بھی وہ مسلسل میزائل پھینک سکتا ہے اور ڈرونز اڑا سکتا ہے، جو سیدھے جا کے جو بھی امریکی فوج ایران کی سرزمین پر آئے گی وہ ایزی ڈکس کی طرح، سٹنگ ڈکس کی طرح نشانہ بنے گی. یہی وجہ ہے کہ ایران کے لیے ہرمز پر اثر و رسوخ صرف اقتصادی نہیں بلکہ سیاسی مسئلہ بھی ہے. اگر تہران کو اس مقام سے مکمل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے علاقائی طاقت کے تصور کو شدید نقصان پہنچاتا ہے. یمن باب المندب کا خطرناک عنصر ہے، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے. ہرمز کے بحران کے ساتھ یمن ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن رہا ہے. سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہم نے دیکھی ہے، اباہا ایئرپورٹ پر یمن نے جو میزائل مارے ہیں، تو یہ سب ایک جنگی کی کشیدگی جو بڑھ رہی ہے، یہ خدشہ پیدا کر دیا اس نے کہ اگر صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو بحر احمر کی گزرگاہ یعنی باب المندب بھی عالمی بحران کا مرکز بن سکتا ہے، اور یہ بھی بند ہو سکتا ہے، چوک ہو سکتا ہے. تو باب المندب دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شامل ہے. یہ بحر احمر کو خلیج عدن اور بحر ہند سے ملاتا ہے اور یورپ، ایشیا اور مشرقی افریقہ کے درمیان تجارتی راستے کا بنیادی حصہ ہے. اور سعودی عرب کا وہ تیل جو پہلے آبِ ہرمز سے گزرتا تھا، اب پائپ لائنوں کے ذریعے جدہ تک لایا جاتا ہے، اور جدہ کی جو بندرگاہ ہے وہاں سے آئل ٹینکرز میں لاد کر یہ یہاں سے چین یا مشرقی ایشیا، جاپان، جنوبی کوریا، فلپین، ہندوستان کی طرف یہ جو آئل ٹینکرز ہیں ادھر روانہ کیے جاتے ہیں. لیکن اگر باب المندب بند ہوتا ہے تو یہ تیل بھی یہاں سے گزرنا بند ہو جائے گا. تو گزشتہ برسوں میں یمن کے انصار اللہ، جو ان کو حوثی گروپ کہتے ہیں،
انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود اس گزرگاہ کو عالمی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بنانا ان کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی اتحادیوں اور علاقائی طاقتوں کی اور اسرائیل سمیت جو طاقتیں ہیں، انہوں نے مشترکہ کارروائیوں کے باوجود بحیرہ احمر میں سلامتی کا مسئلہ وہ مکمل طور پر حل نہیں کر سکے ہیں۔ ماضی میں سخت بمباری کی گئی تھی یمن پہ، B-2 بامبرز تک بھی گئے تھے امریکہ کے، لیکن بالآخر امریکہ کو پسپا ہونا پڑا تھا اور ایک عارضی سی جنگ بندی ادھر ادھر کے مصالحت کاروں کو ڈال کے حاصل کی تھی۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جسے ایران کے حامی حلقے اپنی اسٹریٹجک کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی سے علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ اگر آبِ ہرمز اور باب المندب دونوں بیک وقت بحران کا شکار ہوتے ہیں تو یہ صورتحال صرف فوجی نہیں بلکہ عالمی اقتصادی بحران میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تیل، گیس، کنٹینر شپنگز، انشورنس لاگت اور گلوبل سپلائی چین پر اس کے اثرات کئی گنا بڑھ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں دنیا کی اکانومی کا کیا حال ہوگا اگر یہ چلتا ہے۔ تو خلیجی ممالک کا یہ جو بحران ہے، یعنی خلیج فارس میں جو عرب ممالک کا جو بحران ہے، یہ امریکہ کی پہلے طاقت سمجھی جاتی تھی، اب کمزوری سمجھی جا رہی ہے۔ موجودہ جنگ نے خلیجی ریاستوں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، قطر اور کویت کئی دہائیوں سے امریکی سیکیورٹی کے چھتری، اس کی امبریلا پر انحصار کرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ بحران نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا امریکی فوجی موجودگی واقعی انہیں مکمل تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ علی عوض اللہ کے مطابق خلیجی ممالک ان قوتوں میں شامل ہیں جو اس جنگ کے جلد خاتمے کی سب سے زیادہ خواہش رکھتی ہیں۔ علی عوض اللہ کے مطابق کیونکہ جنگ نے ان کے استحکام، سرمایہ کاری کے منصوبوں اور اقتصادی ویژن کو بری طرح تباہ کیا ہے، متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر وہ ممالک جنہوں نے خود کو ایک عالمی تجارت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے محفوظ مراکز کے طور پر پیش کیا تھا، یعنی متحدہ عرب امارات، یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی جنگ ان کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑا تضاد پیدا کرتی ہے۔ واشنگٹن اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن اسی طاقت کے استعمال سے بعض اوقات وہی عدم استحکام پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کے اتحادی خود اب خوف زدہ ہیں۔ ایران کو کمزور کرنے کی کوشش جو ہے وہ اصل میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھا رہی ہے۔ امریکی حکمت عملی کا ایک اہم مقصد ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ اس میں عراق، شام، لبنان اور یمن شامل ہیں، جہاں پہ عراق کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ لیکن موجودہ بحران کا ایک متضاد نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ فوجی دباؤ نے ایران کے اتحادی نیٹ ورک کو ختم کرنے کے بجائے اسے مزید مضبوط شناخت فراہم کی ہے۔ اب یہ ایکسس آف ریزسٹنس صرف تھیوریٹیکل یا ایڈیولوجیکل نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایک ملٹری اسٹریٹجک ایک الائنس بن چکا ہوا ہے، اور سب یہ محسوس کر رہے ہیں، بلکہ یہ جان چکے ہوئے ہیں کہ اسی الائنس میں ان کی سروائیول ہے۔ یعنی یہ ایک جوائنٹ ایک ایکشن ہوگا ایکسس آف ریزسٹنس کا بمقابلہ ایکسس آف امپیریلزم کا، جو کہ امریکہ کا ہے اتحاد۔ عراق میں امریکی اثر و رسوخ کے باوجود مکمل سیاسی کنٹرول حاصل نہیں کر سکا امریکہ۔ لبنان میں اب بھی ایک اہم سیاسی اور عسکری قوت ہے۔ یمن میں انصار اللہ کو کئی برس کی جنگ کے باوجود امریکہ، اسرائیل یا سعودی عرب کوئی ختم نہیں کر سکا ہے۔ اسی لیے دی کریڈل کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جس مسئلے کو ایرانی محور یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ صرف تہران کے احکامات پر چلنے والا ایک کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ مختلف مقامی تحریکوں، سیاسی حالات اور تاریخی عوامل کا مجموعہ ہے، اور وہ یہ سب محسوس کر رہے کہ ہم سب کا دفاع جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانے میں ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں ایکسس آف ریزسٹنس یا ایکسس آف امپیریلزم کون پہلے آنکھ جھپکے گی، کون بلنک کرے گا پہلے؟ تو موجودہ بحران کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر کون اپنی پوزیشن تبدیل کرے گا۔ واشنگٹن کا خیال ہے کہ مسلسل دباؤ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرے گا اور وہ امریکہ کی شرائط ماننے پر تیار ہو جائیں گے، جبکہ تہران کا خیال ہے کہ مزاحمت جاری رکھنا ہی اسے بہتر مقام دے سکتا ہے کسی بھی مستقبل کی مذاکرات کی میز پر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ٹیٹا پارسی کا تجزیہ اہم ہو جاتا ہے۔ امریکہ جتنا زیادہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرتا ہے، ایران کے لیے ہرمز کی اہمیت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔
اس جنگ کا سب سے بڑا تضاد یہی ہے کہ امریکہ ایران کو ہرمز سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، مگر اس کی کارروائیاں ایران کو مزید یقین دلا رہی ہیں کہ ہرمز پر گرفت برقرار رکھنا اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جب عراق نے ایران پر جنگ مسلط کی تھی سن 80 کی دہائی میں، تو 8 سال کی اس جنگ کے دوران ایران کے 10 ملین کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے اس جنگ میں، لیکن جنگ جاری رہی اور ایران نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اب آنے والے دنوں میں سفارتکاری دوبارہ شروع نہیں ہوتی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو امکان یہی ہے کہ بحران ایک طویل جنگ اور مذاکرات کے چکر میں داخل ہو جائے گا، ایک ٹریپ میں چلا جائے گا جہاں کوئی فریق مکمل فتح شاید حاصل نہ کر پائے، مگر ہر فریق دوسرے کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ایک وار آف ایٹریشن شروع ہو چکی ہے دونوں کے درمیان۔ مغربی ایشیا کی موجودہ جنگ اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ 21ویں صدی کی جنگیں صرف فوجی طاقت سے نہیں جیتی جاتی ہیں، جغرافیائی توانائی، عالمی تجارت، سیاسی ارادہ یعنی پولیٹیکل ول، ریزیلینس اور برداشت کرنے کی جو قوت ہے، یعنی معاشی دباؤ برداشت کرنے کی جو قوت ہے، وہ سب سے بڑے اہم ہتھیار بن جاتے ہیں۔ اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ اپنی تمام تر فوجی برتری کے باوجود ایران کی مزاحمت کو توڑنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور شاید آئندہ بھی نہ ہو سکے۔ شکریہ ہمارا تجزیہ سننے کا۔ آپ نے کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔